بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنی کے مقدمات میں سے آخری مقدمہ انشاءاللہ ہمارے پیش نظر ہے، جس کا عنوان الفصل الرابع ہے، اور اس کے بعد ہم منتقل ہو جائیں گے مقاصد کی طرف، اور وہ مقاصد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ کی شرح۔ تو یہ جو فصل رابع ہے گویا یہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا عنوان امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ قائم کیا کہ فی بیانی ان کمال العبد وسعادتہ فی التخلق باخلاق اللہ تعالی والتحلی بمعانی صفاتہ واسمائہ بقدر ما یتصور فی حقہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ باب یا فصل اس بات کے بیان میں ہے کہ بندے کا کمال اور اس کی سعادت، یہی انسان کا مقصد ہے کہ وہ سعادت حاصل کرے، کمال حاصل کرے، وہ ہے اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنے میں، فی التخلق باخلاق اللہ، اور اللہ کی جو صفات اور اسماء ہیں ان کے معنی سے اپنے آپ کو مزین کرنے میں۔ یعنی انسان کا کمال اور سعادت کس میں ہے کہ وہ اللہ کے اخلاق اختیار کرے، اللہ کے اسماء اور صفات سے اپنے آپ کو مزین کرے، بقدر ما یتصور فی حقی۔ یہ بھی نہیں کہ ہم خدا بن جائیں گے، نعوذ باللہ، ہم بندے ہی رہیں گے، ہم عبد ہیں، ضعیف ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، جتنا بندوں کے حق میں یہ متصور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ تفصیل سے بتا دیں گے کہ بندوں کے حق میں یہ کتنا متصور ہے، ٹھیک۔ تو یہ موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس باب کا یا اس فصل کا موضوع یہ ہے، اور یہ ایک طویل فصل ہے، یعنی اس کتاب کی سب سے طویل فصل ہے۔ سب سے طویل اس اعتبار سے کہا کہ مقاصد سب سے طویل ہیں، لیکن ان میں تو ہر نام کی الگ الگ شرح، کوئی بھی نام اس میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی شرح اتنی تفصیل سے کی گئی ہو کہ جو تفصیل امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس فصل کی بیان کی ہے۔ تو یہ اس کتاب کی طویل ترین فصل ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اعلم ان من لم یکن له حظ من معانی اسماء اللہ عز وجل الا بان یسمع لفظه ویفهم فی اللغة معنى تفسیره ووضعه ويعتقد بالقلب وجود معناه في الله تعالى فهو مبخوص الحظ نازل الدرجة ليس يحسن به ان يتبجح بما ناله۔ غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جسے اللہ کے اسماء میں اس کے سوا کوئی حظ حاصل نہیں ہے، کس کے سوا کوئی حظ حاصل نہیں ہے کہ وہ لفظ سنے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، لفظ سن لیا، اللہ العلیم ہے، وَيَفْهَمَ فِي اللُّغَةِ مَعْنَى تَفْسِيرِهِ وَوَضْعِهِ، اور یہ بھی جان لے کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہے اور یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا، یہ بھی جان لے، اور پھر اپنے دل سے اعتقاد بھی رکھے کہ اللہ کے لیے یہ معنی ثابت ہے۔ یہ 3 درجات ہو گئے نا۔ 3 درجات کیا ہوئے کہ میں نے اللہ کا اسم سنا، اللہ کے اسم کو سننے کے بعد لغت اور وضع میں اس کا معنی جان لیا، اور تیسرا درجہ یہ ہوا کہ میں نے دل سے بھی مان لیا، جان لیا، سن لیا، جان لیا، مان لیا۔ یہ 3 درجات ہو گئے۔ تو کیا یہ 3 درجات کافی ہیں؟ امام غزالی فرما رہے ہیں جو ان 3 درجات پر اکتفا کرے گا وہ مبخوص الحظ ہے، اس کی تو قسمت جو ہے یا وہ تو خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، مبخوص الحظ ہے۔ نازل الدرجہ، اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکا جس پر اسے پہنچنا چاہیے تھا، اور اسے اس پر کوئی فخر کرنے کی اور اکڑنے کی اور شیخیاں مارنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کس کو کہتے ہیں؟ شیخیاں مارنا، یعنی وہ اس پر شیخی مارے کہ مجھے اللہ کے لفظ کا معنی پتہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ 1 گھنٹہ گفتگو کر دے، جیسے ہماری طرح کہ ہم بتائیں کہ اللہ کے لفظ العلیم کے یہ معنی ہے، اور بڑی تفصیل سے گفتگو کر دیں،
اور ساتھ یہ مان بھی لیں کہ اللہ کے لیے یہ اسم ثابت ہے، لیکن اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم، یا اس کے سوا ہمارے نفس میں کوئی احوال پیدا نہیں ہوئے، ہمارے اندر اشواق پیدا نہیں ہوئے، ہمارے اندر اللہ کو علیم جاننے کے نتیجے میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوا، تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ٹھیک ہے کہ اس نے کم از کم مانا تو ہے، لیکن مبخوس الحظ ہے، ابھی خسارے ہی میں ہے، ابھی اس کمال تک نہیں پہنچا جہاں تک پہنچنے کی کاوش کرنی چاہیے۔ بات واضح؟ اچھا آگے پڑھیں۔ منحوس منحوس تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منحوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ منحوس قطعاً نہیں ہے، یہ وہ درجہ ہے جو آپ کو نجات دے دے گا۔ کون سا درجہ؟ کہ بھئی میں نے لفظ سنا اور اس کا معنی سمجھا اور دل سے اعتقاد کیا کہ اللہ کے لیے ثابت ہے کہ نہیں، اس میں کوئی نحس نہیں ہے، اس میں بخس تو ہے، کمی ہے کچھ، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ لفظ یہاں منحوس ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، بلکہ مبخوس ہونا چاہیے۔ منحوس الحظ کا مطلب ہے کہ اس کو جو کچھ ملا ہے اس میں بڑی نحوست ہے، کوئی نحوست نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں صرف درجے کی کمی ہے، اس لیے آگے بتا بھی دیا نا، فَهُوَ مَبْخُوصُ الْحَظِّ نَازِلُ الدَّرَجَةِ، یہی مراد ہے اس سے۔ اچھا فَإِنَّ، جی مجھے بتا دیجیے کیا کریں کہ دوسرے نسخے میں کیا ہے۔ فَإِنَّ سَمَاعَ اللَّفْظِ لَا يَسْتَدْعِي إِلَّا سَلَامَةَ حَاسَّةِ السَّمْعِ الَّتِي بِهَا تُدْرَكُ الْأَصْوَاتِ، کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ مبخوص الحظ ہے، وہ اس لیے کہ سننے کے لیے تو محض کان چاہیے۔ آپ کہیں کہ پہلا مرتبہ کیا تھا؟ سنا نام، سننے کے لیے تو محض کان چاہیے، اور کانوں کے ذریعے اصوات پہچان لی جاتی ہیں، سن لی جاتی ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ وَهَذِهِ رُتْبَةٌ تُشَارِكُ الْبَهِيمَةُ فِيهَا، اس رتبے میں تو انسان کے ساتھ بہیمہ بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہے، کہ اگر آواز دی جائے گی تو وہ بھی سن لیں گے۔ اچھا اس کے بعد وَأَمَّا فَهْمُ وَضْعِهِ فِي اللُّغَةِ فَلَا يَسْتَدْعِي إِلَّا مَعْرِفَةَ الْعَرَبِيَّةِ، کہہ رہے ہیں جہاں تک لغت میں اس کے معنی جاننے کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو صرف عربی کی معرفت کافی ہے، آپ کو عربی آتی ہو آپ جان لیں گے کہ بھئی اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ وَهَذِهِ رُتْبَةٌ يُشَارِكُ فِيهَا الْأَدِيبُ اللُّغَوِيُّ بَلِ الْغَبِيُّ اللُّغَوِيُّ الْبَدَوِيُّ، کہہ رہے ہیں یہ وہ درجہ ہے جس میں کوئی بھی ادیب لغوی مشارکت رکھتا ہے، وہ بھی معنی سمجھ لے گا، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، دونوں صورتوں میں سمجھ لے گا۔ اور کہہ رہے ہیں ادیب کیا سمجھے، بلکہ اس میں تو کوئی بدوی جو بالکل بے عقل احمق بدو ہو وہ بھی سمجھ لے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ بل الغبی اللغوی البدوی۔ اچھا وَأَمَّا اعْتِقَادُ ثُبُوتِ مَعْنَاهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ فَلَا يَسْتَدْعِي إِلَّا فَهْمَ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ وَالتَّصْدِيقِ بِهَا، وَهَذِهِ رُتْبَةٌ يُشَارِكُ فِيهَا الْعَامِّيُّ، کہہ رہے ہیں جہاں تک یہ ہے کہ آپ اس معنی کا اعتقاد اللہ کے حق میں کریں کہ وہاں یہ معنی ثابت ہے، تو یہ وہ رتبہ ہے کہ جس میں صرف الفاظ اور معنی کا فہم چاہیے اور ساتھ اضافی شے تصدیق چاہیے۔ اس میں کون شریک ہے؟ کہہ رہے ہیں اس میں ایک عامی بھی شریک ہے۔ تو گویا امام غزالی یہ نہیں کہہ رہے کہ عامی جس بات میں شریک ہوگا وہ بات فی نفسی ہی منحوس ہوگی، نعوذ باللہ، بلکہ بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے نا، بلکہ بتاتے ہیں کہ عامی کیا، بل صبی، بلکہ بچہ بھی اس رتبے میں شریک ہو جاتا ہے۔ نہیں بچے کو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ قادر ہے، قادر کا مطلب ہے پیدا کرتا ہے، سن لیا مان لیا اور اس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہر شے اللہ نے پیدا کی، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کس نے ہمیں پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ اللہ کے لیے اس معنی کا اس بات کر رہا ہے کہ نہیں، اعتقاد اس کے دل میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں تو بچے بھی شریک ہیں۔ تو گویا بتانا چاہ رہے ہیں جس میں بہیمہ شریک ہو، جس میں بچے بھی شریک ہوں، تو بڑوں کو ذرا اس سے اونچے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ایسے ہی ہے۔ اچھا سبھی تو انفنٹ کو نہیں کہتے بچوں، نہیں انفنٹ کو نہیں، سبھی کا جو لفظ ہے نا، مطلب وہ جیسے اس کے لیے زیادہ طفل ہے، یعنی بچہ۔ سبھی تو مراہق تک کو کہہ دیتے ہیں، مراہق کا مطلب ہے جو قریب البلوغ ہو، قریب البلوغ، اس لیے آپ دیکھیں 7 سال کے بچے کو ہم سبھی ممیز کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں بھی 7 سال کا نہیں 8-9 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ سبھی ممیز کا مطلب ہے جب اس کو تمیز آ جائے تو 7-8 سال سے لے کے بلوغت تک وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ سبھی ممیز۔ ممیز کا کیا مطلب ہے؟ یمیز بین الاشیاء، یعرف یشتری و یبیع،
وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَبِيحِ وَالْجَمِيلِ. یہ کون ہے؟ یہ صبی ممیز ہے. تو صبی کے لفظ صرف بچپن کے لیے بھی آتا ہے لیکن محض اس کے لیے نہیں آتا، بچپنے کے لیے. جیسے انفنٹ ہے، آپ کہیں کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی مہد میں صبی ہے. تو وہاں قرینہ آ گیا کہ نہیں؟ من کان فی المہدی صبیا، یہ نہیں کہا من کان صبیا. اگر کہا جائے کیف نکلم من کان صبیا تو سب ہوگا کہ صبی سے باتیں تو ہوتی. ہاں من کان فی المہدی صبیا تو پتہ چلا یہ وہ صبی ممیز، یہ بڑا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ مہد میں ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ بچے کی بولنے کی جب عمر آتی ہے تو وہ مہد سے نکل چکا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں 1 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تقریباً 1 سال کے آس پاس. بولنا ابھی شروع نہیں کر رہا ہوتا، کچھ بہت جلدی کرتے ہیں تو 1 سال 2-4 مہینے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، 1.5 سال 2 سال، عموماً 2 سال کے آس پاس 2.5 سال کے آس پاس بچے بولتے ہیں. لیکن اب آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مہد والے بچے ہیں، وہ پنگھوڑے میں نہیں ہوتے، وہ چلتے پھرتے ہیں، کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو تعجب اس میں ہوگا کہ الذی فی المہد ثم یتحدث ویتکلم بکلام العقلاء. تو اصل میں وہاں اس لیے صبی کا لفظ آیا. واللہ اعلم. خیر یہ تو بالکل ایک الگ بات تھی جو بیچ میں آ گئی، لیکن مفید ہے میرا خیال ہے. اس سے دیکھیں آپ کی برکت سے یہ بات سمجھ میں آئی نا. یعنی من کان فی المہدی صبیہ پر اس اعتبار سے غور نہیں کیا تھا کہ وہاں من کان فی المہدی صبیہ میں لغت کے اعتبار سے کیا مفہوم پیدا ہو سکتا ہے کہ صبی قد یکون الصبی فی المہدی وقد یکون لیس فی المہدی الیس کذالک. تو تعجب اس میں ہے کہ مہد میں ہو اور کلام کرے، نہ کہ اس کے بچپنے میں ہونے میں کلام کرنے میں. واللہ اعلم. اچھا جی، فَإِنَّهُ بچے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں صبی کے بارے میں؟ فَإِنَّهُ بَعْدَ فَهْمِ الْكَلَامِ إِذَا أُلْقِيَ إِلَيْهِ هَذِهِ الْمَعَانِي تَلَقَّاهَا وَتَلَقَّنَاهَا وَاعْتَقَدَهَا بِقَلْبِهِ وَصَمَّمَ عَلَيْهَا. بچہ بھی جب اس کو یہ بات سمجھا دی جائے نا، معنی اس کی طرف ڈال دیے جائیں تو وہ اسے لے بھی لیتا ہے، اس کی تلقین بھی حاصل کر لیتا ہے، دل سے اعتقاد بھی پیدا کر لیتا ہے. وَصَمَّمَ عَلَيْهَا، اور اس پر بالکل جم بھی جاتا ہے کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے، آپ اس کو جو مرضی کہیں، نہیں اللہ نے کیا ہے. کئی دفعہ وہ استدلال بھی کر رہے ہوتے ہیں، 2-2.5 سال کے بچے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں، اللہ نے کیا. یعنی ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو وہ اتنا ان کو یقین ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ اس یقینی معرفت کے ذریعے اپنے آپ کا دفاع بھی کرتے ہیں. تو بچوں کو بھی یہ حاصل ہو جاتا ہے. تو اس میں کون سا کمال ہے؟ کیونکہ ہر وہ شے جو بچوں کو حاصل ہے وہ اس کا کمال نہ ہونا یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور دلیل ہے کہ وہ کمال اس درجے کا نہیں ہے کہ جس درجے میں ایک بڑے شخص کو حاصل ہونا چاہیے. بچہ بولتا ہے نا 3 سال کی عمر میں تو کمال ہے، لیکن اگر 3 سال کی عمر میں جو بچہ بول رہا ہے 13 سال میں بھی لڑکا اسی طرح ہی بول رہا ہو تو اس کے لیے وہ نقص ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہوا، اس نے اللہ کے اسماء حسنہ کو جانا، اس کے معنی سمجھ لیے، اعتقاد پیدا کر لیا. یہ ہو گیا میرے ساتھ جب میں 18 سال کی عمر میں تھا بالفرض. اب انسان کہے کہ میں 38 سال کا ہو گیا تب بھی یہی ہے، بس معنی جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ اللہ متصف ہے. اس میں مزید کوئی اضافہ ہو ہی نہیں رہا، کوئی گہرائی پیدا نہیں ہو رہی. ان معنی سے جو حظوظ میرے نفس کو حاصل ہونے چاہیے تھے، حظ کس کو کہتے ہیں؟ فائدے اور نصیب کو، اس کی جمع کیا ہے؟ حظوظ. وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ھذا الرجل مبخوس الحظ، اس کو جو کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا. ایسا ہی ہے نا. آپ اسی طرح کہتے ہیں بھئی تم آج کل آپ کو آ کے یہ موٹیویشنل اسپیکر وغیرہ بتائیں گے اچھا ابھی تو 10 سال پہلے بھی اتنا ہی کما رہے تھے، اب بھی اتنے کما رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. مطلب سوچنا چاہیے، تمہیں نئے نئے طریقے سوچنے چاہیے. بیویاں اپنے شوہروں کو کہتی پھر رہی ہیں آج کل کہ بھئی کوئی نئے نئے طریقے سوچیے پیسے کمانے کے. نہیں ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آگے بڑھنے کی سوچیے. لوگ پتہ نہیں آن لائن لرننگ کیسے کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. تو سب کو کرنا چاہیے کام. اور واقعی انسان تھوڑا سا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ مجھے واقعی کرنا چاہیے، لوگ تو بڑے آگے نکل گئے. لیکن یہی امام غزالی علیہ الرحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو معرفت اللہ کی 20 سال کی عمر میں حاصل تھی، اگر 40 سال کی عمر میں وہی معرفت ابھی تک حاصل ہے تو پھر تو انسان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس لیے کہ اس کے وجود کا مقصد ہی اللہ کی معرفت تھا اور کمال اور سعادت کا اصول تھا. اس میں اس نے کوئی ترقی نہیں کی، وہ وہیں کا وہیں بیٹھا. یہ مراد ہے مبخوس الحظ کی. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان دنیا میں کبھی بھی اس پر قناعت نہیں کرتا کہ میں 15 سال کی عمر میں جو تھا وہی 35 سال کی عمر میں ہوں اور وہی 55 سال میں. نہیں، مستقل بڑھتا چلا جاؤں، آگے سے آگے بڑھوں، ترقی کرتا چلا جاؤں. کیا ہے وہ وتکاثرا فی
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ بڑھتی چلی جاتی ہے نا خواہش، کثرت پیدا ہوتی چلی جائے. تو معارف اور علوم اور خدا سے تعلق اور خدا کے قرب میں بھی یہی کثرت کی خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. تو یہ امام غزالی فرما رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس پر بیٹھ کے غور کریں، یعنی میں بھی اور سب، کہ بھئی غور اس بات پہ کریں کہ واقعی خدا کی معرفت میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ان تمام علوم کا مقصد نا، اسم اور مسمہ پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ خدا کی معرفت میں اضافہ ہو. ان سارے علوم کی ان دی اینڈ جو آپ کہیں کہ فائنل کاز ہے نا، جس مقصد کی طرف یہ تمام علوم اپنا رخ یا سمت ان کی طے ہونی چاہیے، وہ خدا کی معرفت اور قرب اور محبت میں اضافہ ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ محض کیا ہے؟ فہم الرسوم. صوفیہ اس کو کہتے ہیں یہ رسوم کا علم ہے. رسوم کیا ہوتا ہے؟ ظواہر. حرف کا پتہ چل گیا، لفظ کا پتہ چل گیا، اس کے معنی کا پتہ چل گیا، بس خلاص چھٹی. تو یہ مطلب میں یہ تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ امام غزالی اصل میں جس بات کو بڑے جوش اور جذبے اور تحمس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو. اب آگے دیکھیے، وَهَذِهِ، اب آگے بات بڑی سخت کر دی انہوں نے. کہتے ہیں وَهَذِهِ درجات اکثر العلماء فضلاً عن کیا ہے؟ فضلاً عن غیرہم. کہہ رہے ہیں یہ اکثر علماء کا درجہ بھی ہے. اسی لیے صوفیہ ہمیشہ علماء ظاہر کو کیا کہتے رہے؟ علماء الرسوم. علماء الرسوم. رسوم کا کیا مطلب؟ رسم کس کو؟ رسم الخط نہیں ہوتا. یہ حروف اور الفاظ کو جاننے والے لوگ ہیں. معنی کا کیا پتہ انہیں؟ معنی سے مراد یہ کہ وہ معنی محض لغت کے درجے میں نہیں، جو معنی متحقق ہوتے ہیں انسانی نفس میں، انسانی وجود میں، اس کے اندر احوال پیدا کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اکثر علماء کا درجہ بھی یہی ہے. اب دیکھیں یہ منحوس نہیں ہو سکتے نا. کیوں نہیں ہو سکتے؟ آگے امام غزالی فرما رہے ہیں وَلَا يُنْكَرُ فَضْلُ هَؤُلَاءِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَنْ لَمْ يُشَارِكْهُمْ فِي هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ. کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بھی فضل کا انکار نہیں کیا جا سکتا اگر آپ ان کو ریلیٹ کریں، کن سے مقابلہ کریں کہ جو ان 3 درجات میں بھی نہیں ہے. بات ہے جو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے سرے سے، ان سے تو یہ بہت افضل ہے. یہ لوگ کون کہ جو کم از کم یعنی اللہ کے فضل سے ہمیں کسی درجے میں یہ 3 درجے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حاصل ہے. وہ کون سے 3 درجات ہیں کہ جس کی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے اسماء سنے، کسی درجے میں اس کے معنی معلوم ہے اور ہمیں دل سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام صفات ثابت ہے. یہ 3 درجے تو انشاءاللہ ہر مسلمان کو کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہے. تو جس کو یہ بھی حاصل نہیں ہے تو ان پر تو انہیں بہت فضیلت ہے، بلکہ کامل درجے کی فضیلت. جو خدا کو جانتا ہی نہیں، جو خدا کو مانتا ہی نہیں، نہ اس کے اندر خدا کو جاننے کی کوئی طلب ہے اور تڑپ ہے، ان سے یہ بہت افضل ہے کہ جو کم از کم خدا کے لیے اعتقاداً تمام صفات کمالیہ کا اس بات کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں وَلَا يُنْكَرُ فضل هؤلاء بالإضافة إلى من لم يشاركهم في هذه الدرجات الثلاث ولكنه نقص ظاهر بالإضافة إلى ذروة یا ذروة دونوں درست ہوتے ہیں إلى ذروة الكمال. کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ نقص ظاہر ہے کمال کے اعتبار سے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آپ جیسے پہاڑی علاقے میں ہیں تو آپ ہو سکتا ہے 6000 8000 فٹ کی بلندی پہ ہیں تو آپ کہیں میں بہت بلندی پر ہوں. وہ دیکھو نیچے ایبٹ آباد 4000 فٹ کی بلندی پہ ہے، میں اس وقت نران میں 8000 فٹ. واقعی بالنسبتی الی ایبٹ آباد یا بالا کوٹ آپ بلندی پر ہیں، لیکن پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے تو بابو سر ٹاپ 14000 بلند کی فٹ کی، تو پھر آپ کہتے ہیں ہم تم بالکل نیچے زمین پہ بیٹھے. ایسے ہی محسوس ہوگا نا کہ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں. تو اصل میں انسان کو اسی لیے کہا گیا کہ دین میں وہ نیچے نہ دیکھے، دین میں اوپر دیکھے، تاکہ وہ مستقل اپنے آپ کو حالت نقص میں سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا، یہ دنیا کے بارے میں آپ نے فرمایا ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. دنیا میں ہمیشہ انسان کس کو دیکھے کہ میرے سے نیچے بہت ہیں، لہذا شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے منازل اور مراتب کو دیکھے گا تو اس کے اندر اپنے چھوٹے پن کا احساس پیدا ہوگا اور پھر وہ کوشش کرے گا کہ آگے بھی جاتے ہیں، آگے بھی جاتے ہیں، اس بلندی کو بھی حاصل کرتے ہیں. وہاں اس بلندی تک پہنچے گا
تو اسے اور بلندیاں وہاں سے، یعنی بابو سر ٹاپ کے ایک پہاڑ کے اوپر آپ چڑھے ہیں خاص جگہ پہ، وہاں سے آپ کو ناگا پربت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے اچھا یہ بھی بلندی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے ٹاپ پہ پہنچ گئے. تو بس یہ تو خیر ناگا پربت پہ آپ پہنچیں گے تو پہنچ گئے ٹاپ پہ، یہاں کوئی ٹاپ ہے ہی نہیں، یہاں آپ چڑھتے چلے جائیں، کوئی انتہائی نہیں ہے. تو یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اوپر کی نسبت سے دیکھو گے تو کمال ہے، نقص ہے، اور نیچے کی نسبت سے دیکھو گے تو کمال ہے. بہرحال اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نیچے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، اوپر دیکھ کر استغفار کرے، یہی ہے نا شکر اور استغفار. فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ نَقْصٌ ظَاهِرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذِرْوَةِ الْكَمَالِ فَإِنَّ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ. دیکھیں کیا خوبصورت بات کی کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں. تو یہ ریلیٹیو ہو گیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد کرنا کوئی برائی ہے کلمے کی، یہ تو اچھا ہی ہے، لیکن جو مقربین ہیں وہ کہیں گے کہ محض اسی پر اکتفا کر لینا ہمارے نزدیک کیا ہے، یہ تو ایک نقص ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو کئی دفعہ بڑے لوگوں کی برائیاں، ٹھیک ہے، وہ عام نیک آدمی کی نیکیاں ہوتی ہیں، اور اس عام آدمی کی نیکیاں اس بڑے آدمی کی برائیاں ہوتی ہیں اگر وہ اس پر اکتفا کر لے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ مطلب آپ دنیا میں بھی دیکھیں تو یہی پیمانے، ایک بندے کی چھوٹی سی دکان ہے، وہ چھوٹی سی دکان ہے تو وہ کما رہا ہے 1 لاکھ روپے، اس نے ترقی کر کے 2 دکانیں بنا لی 2 لاکھ. لیکن ایک شخص وہ ہے جو کما 2 کروڑ رہا ہے، وہ بالفرض اگر 2 کروڑ سے نیچے اتر کے جو ہے وہ 50 لاکھ پر بھی آ جائے تو وہ نہایت اس کو اپنا ایک نقص شمار کرے گا نا. اور بالفرض وہ 2 لاکھ کمانے والا شخص کہے گا کجا یہ کہ میں یہاں پہنچ جاؤں تو یہ تو میرے ذروہ کمال ہے. مطلب یہ مثالیں نہیں دینی چاہیے دنیا میں اس طرح کی پیسوں والی، لیکن کیا کریں، یہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان اسی طرح دیکھتا ہے کہ وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہونے کو اپنا کمال سمجھے گا، لیکن اگر وہ شخص یہ سمجھے کہ میں اتنا کما رہا ہوں گا تو وہ تو کہے گا کہ میں مر گیا، میں تو فارغ ہو گیا. تو بس اسی طریقے پر ہے، کچھ لوگ جو اللہ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں وہ ان درجات کو جس پر لوگ موجود ہیں اور وہ نیکی کے درجات ہیں، ان کو ایک نقص کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ درجہ ہمیں قابل قبول نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ حالت استغفار میں ہوتے ہیں. اور وہ ہمیشہ حالت استغفار میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ معراج میں ہوتے ہیں، یعنی سفر ترقی میں ہوتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت استغفار میں ہونے کا یہ مطلب ہے. آپ مستقل حالت استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ آپ مستقل ترقی میں، مستقل آپ اللہ کے قرب کے مراحل طے کرتے چلے جا رہے ہیں. لہذا ہر مرحلہ پچھلے والی کی نسبت سے کمال ہے اور پچھلا والا اس کی نسبت سے نقص ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں کہ میں تو ٹھیک تھا ہی، میں تو صحیح نہیں کر رہا تھا. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو یہ ہے جی بل حظوظ المقربین من معانی اسماء اللہ تعالی ثلاثہ. اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ 6 درجات بن گئے. ہم نے کہا تھا نا کہ حظ یعنی ہمارا نصیب کیا ہے اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے. 6 درجات کیسے بنے؟ 3 یہ ہو گئے، اور پھر مقربین کے ان پر مزید 3 ہیں. 3 کون سے ہو گئے؟ سننا، سمجھنا، ماننا. یہ 3 درجات ہو گئے. اب جو مقربین ہیں ان کے درجات کیا ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. ایک چائے کے 2 گھونٹ لے لیے. اور امام غزالی علیہ الرحمہ کے ہے نا مستقل یہ منہج ہوتا ہے کہ وہ بتائیں گے درجہ عوام ہے، خواص ہے اور اخص الخواص ہے. اور یہ بیان کرنے کا مقصد ان کا قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ درجہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے اس 6 درجے پر، 5ویں درجے پر، 4تھے درجے پر کیا پہلی 3 سیڑھیاں کراس کیے بغیر پہنچا جا سکتا؟ یعنی کوئی شخص کہے کہ میں مقربین کے 5ویں مرتبے پہ پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے، کیا وہ پہلی 3 سیڑھیاں کراس کیے بغیر پہنچ سکتا ہے؟ کیا وہ سنے بغیر، سمجھے بغیر اور مانے بغیر 4تھے 5ویں درجے پہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ان درجات کا انکار ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ یہ ان بلند درجات تک پہنچنے کے لیے لازمی شرط ہے. جو اللہ کے لیے صفات حسنہ کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا وہ کبھی بھی 4تھے 5ویں 6ٹھے درجے پہ پہنچنے کا کوئی امکان اس کے یہاں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو یہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا اس میں حظ اول کیا ہے۔ الحظ الاول معرفة هذه المعاني على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأ وينكشف لهم اتصاف الله عز وجل بها انكشافا يجري في الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة التي يدركها بمشاهدة باطنة لا بإحساس ظاهر، وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليدا والتصميم عليه وإن كان مقرونا بأدلة جدلية کلامیہ۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلا حظ یہ ہے کہ یہ جو معنی هذه الاسماء ہے، فہم کے درجے سے بڑھ کے، اعتقاد کے درجے سے بڑھ کر کشف اور مشاہدے اور انکشاف کے درجے میں پہنچ جائے۔ اچھا، کشف اور مشاہدہ اور انکشاف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں حصی چیزوں کے بارے میں تو کشف کیا ہوگا کہ پردہ ہٹا دیں، آپ کو نظر آ جائے۔ کشف کا مطلب کیا ہوتا ہے لغت میں؟ پردہ ہٹا دینا۔ تو اب دیکھیں یہ پردہ ہے سامنے، اس کے پیچھے مجھے شے نظر نہیں آ رہی، تو حصی شے کوئی نہ کوئی موجود تو ہوگی اس کے پیچھے۔ تو اب اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پردہ ہٹا دیا جائے، یہ کشف ہے۔ تو کشف کے نتیجے میں علم میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ اعتقاد کے درجے میں بھی حاصل تھا کہ اس پردے کے پیچھے کوئی شے موجود ہے، لیکن اب اس کے نتیجے میں جو مشاہدہ حاصل ہوا ہے، جو انکشاف حاصل ہوا ہے، وہ یقیناً ایک درجہ ہے جو محض علم سے اوپر۔ بات واضح؟ اللہ کے لیے یہ معانی ثابت ہیں، یہ مجھے اعتقاد حاصل ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ معنی ثابت ہونا ایسا یقینی ہو جائے جیسے پردہ ہٹا کر دیکھ لینا ہو۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ انکشاف ہے، یہ مشاہدہ ہے، اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء کو پردہ ہٹا کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھر کیسے ہوگا یہ؟ اس کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ جیسے احیاء میں بھی اور بہت سی جگہوں پر تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اسماء ہے نا، صفات اللہ کی، ان کی معرفت اجمالی سے بڑھ بڑھ کے مراقبے کے نتیجے میں تفصیلی ہوتی چلی جائے۔ وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں اور آپ سب جانتے ہیں اللہ ہر شے کو دیکھتا ہے، کسی کو اس میں کوئی شک، کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے اقوال کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، میری خلوتوں سے بھی واقف ہے، میری جلوتوں سے بھی واقف ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا ہماری یہ معرفت، سیدنا ابو بکر صدیق تو بہت لے کیا ہماری یہ معرفت جیسے امام غزالی کی اس معرفت کے برابر اپنے اجمال اور تفصیل؟ نہیں برابر۔ کیوں برابر نہیں؟ اس لیے کہ میں نے اس اجمال میں تفصیل پیدا نہیں کی۔ میں موجود ہوتا ہوں تو خلوت میں یقین اور اعتقاد تو رکھتا ہوں کہ لازماً خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ یقین اور اعتقاد میرے اوپر اس وقت انکشاف کی حالت میں موجود نہیں ہوتا جس طرح چیزیں حصی ہوں تو انکشاف کی حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی اس وقت میرے سامنے کیمرہ ہے نا، یہ حصی ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مستقل میرے ذہن میں حاضر ہے۔ یہ معرفت اس وقت اجمالی نہیں ہے، تفصیلی ہے، اور میرے ذہن میں مستقل یہ ٹینشن ہے اور گھبراہٹ ہے کہ کوئی الٹی سیدھی نہیں مارنی ہے ادھر۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب ٹھیک ٹھیک بات کرنی ہے، فضول باتیں نہیں کرنی، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ کہ یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اچھا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو دیکھ رہی ہوگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ معرفت اس وقت اجمالی نہیں ہے، بلکہ میرے نفوس میں، میری نفس میں تفصیل کے درجے میں، انکشاف کے درجے میں حاصل ہے، جس کی بنا پر یہ میرے اندر کچھ احوال پیدا کر رہی ہے۔ خدا کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے اور خدا کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، لیکن خدا کی آنکھ دیکھنے کا یقین مجھے اتنا ہی ہے جتنا ویسے اس وقت کیمرے کی آنکھ دیکھنے کا ہے، یا اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کیا اس کے نتیجے میں وہی احوال پیدا ہو رہے ہیں جو اس کیمرے کی آنکھ کے دیکھنے کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں؟ جو اس وقت مجھے انکشاف اس کا ہے، یقین کی ابھی بات نہیں کر رہا، جو انکشاف اس کا ہے وہی انکشاف اس کا بھی ہے، جو اس کے نتیجے میں میرے اندر ایک انضباط پیدا ہوا، چیزیں منضبط سی ہونا شروع ہو گئیں اور محتاط ہو گیا میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ نہیں؟ کیا یہی محتاط ہونا اور منضبط ہونا خدا کی آنکھ دیکھنے کے نتیجے میں بھی ہو رہا ہے؟
یہ فرق ہے انکشاف میں، یہ درجہ فہم اور یقین سے تھوڑا اوپر ہے، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس لیے سب جانتے ہیں اللہ رقیب ہے، لیکن کوئی ایسے جانتا ہے کہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اچانک رک جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے اللہ رقیب ہے. دوسرے شخص کو بھی یقین اتنا ہی ہے کہ اللہ کا رقیب ہے، لیکن ہاتھ بڑھاتے ہوئے کچھ نہیں رکتا. کیا فرق ہے اس میں؟ یعنی دونوں، آپ کہیں اس کو یقین نہیں ہے، اس کو یقین ہے. یقین دونوں کو ہوتا ہے. گناہ گار کو بھی یقین ہوتا ہے کہ واقعی اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گناہ کر جاتا ہے. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو عین وقت پہ رک جاتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھی اور رک گیا. اور آدم کے دل میں یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ آپ اور صرف اللہ ہر شے جانتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں سب جاہل ہے. یہ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں سب کچھ. لیکن اس کے نتیجے میں اگر یہ واقعی منکشف ہو جائے تو ہر وقت اپنے اوپر احساس جہل غالب رہے گا. اپنے علم کا احساس، اپنے کوئی تعلی ہوگی، کوئی تفاخر ہوگا، کچھ اپنے بارے میں نہیں ہوگا. لیکن دوسرے شخص میں ہے، میرے میں ہے مثلا یہ، لیکن کیا مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے؟ پہلے 3 درجات حاصل ہیں، لیکن اس کے بعد یہی صفت اب ویسے منکشف نہیں ہو رہی جیسے مجھے اپنی بھوک کا احساس ہوتا ہے. اب مجھے اس وقت اگر بھوک لگنا شروع ہو جائے گی تو یہ صرف بھوک کا یقین ہوگا اور اعتقاد ہوگا، یا فہم ہوگا کلمہ بھوک کا، یا مستقل ایک انکشاف ہوگا کہ بھوک لگ رہی ہے. تو انہوں نے مثال کیا دی ہے انکشاف اور مشاہدے کی؟ انسان کے امور باطنہ سے، کہ جس طرح انسان ان کو محسوس کر رہا ہوتا ہے نا ہر وقت، یہ محسوس اگر خدا کے معنی اور صفات اور اللہ کا ان صفات سے متصف ہونا یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے، یہ کیا ہے؟ جس کو انہوں نے یہ پہلا درجہ کہا کہ معرفتہ. اب یہ دوبارہ پڑھی، اب سمجھ میں آئے گی بات. یہ کچھ بات واضح ہوئی نا کہ اجمال کیا ہوتا ہے، تفصیل کیا ہوتی ہے، چیزیں یقین و اعتقاد سے بڑھ کر انکشاف اور مشاہدے میں کیسے بدلتی ہیں. شاید یہ کیمرے کی مثال کافی مناسب تھی کہ کیمرے کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، خدا کی آنکھ بھی دیکھتی ہے. لیکن چونکہ خدا کی آنکھ کا دیکھنے کا تصور اس وقت وہ احوال پیدا نہیں کر رہا، تو لوگوں کو ڈرانا پڑتا ہے نا جگہ جگہ لکھ کے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار رہیے گا. تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو لوگ باقی خبردار ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، خبردار نہیں ہوتی. کیا فرق ہے دونوں معرفتوں میں؟ یقین کا کوئی فرق ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں واقعی خدا کی، اچھا اس میں ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمارے کچھ بھائی بند اس طرح کہیں کہ اچھا اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں ان کو خدا کے دیکھنے پہ یقین نہیں، یہ خدا کو مانتے ہی نہیں. یہ بھی ضروری نہیں، وہ مانتے ہیں، یقین ہے، لیکن بس اس یقین پر پریکٹس نہیں کی نا، اس کو مشاہدہ نہیں بنایا، اس کے اندر تفصیلات پیدا نہیں کی، اس میں مجاہدہ نہیں کیا، اس میں ریاضت نہیں کی. بس یہ فرق ہے. اور بھی فروق ہے کہ بھئی وہاں کچھ اعتقادات ہیں، اللہ تو معاف کر ہی دے گا، وہ رب ہے، رحیم ہے. اچھا کیمرے کی آنکھ اگر دیکھ لے گی تو دنیا میں پینلٹی دینی پڑے گی، تو اس میں نقد ہے، اور وہاں تو چلو بعد میں توبہ وغیرہ کر لیں گے. یہ سب تصورات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو میں نے ابھی فی الحال مثال دی تھی ان میں یہ تصورات نہیں ہیں، اس میں محض انضباط اور عدم انضباط. جی دنیاوی معاملات میں جو بھی علم ہوتا ہے وہ تو لازماً احوال پیدا کرتا ہے، جیسے یہی مثال. ہاں اصل میں وہ حصی ہوتا ہے. جیسے امام غزالی آگے بتائیں گے کہ انسان فی بدایت امرہ کان مألوفا بالمحسات، یعنی محسوسات. اصل میں انسان کا علم بالمحسوسات بہت زیادہ ہے. عقل کا نور ذرا لیٹر آن طلوع ہوتا ہے، بعد میں طلوع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انسان کو محسوس شے پر یقین اور اعتقاد کروانے کی کوئی دعوت دینی پڑتی ہے، کوئی دلیل دینی پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس مانتے ہی. چونکہ عقل ان چیزوں کو دکھاتی ہے جو نظر نہیں آتی، تو لہذا وہاں اس درجے کا یقین اور اعتقاد پیدا ہو جانا کہ جو دیکھی ہوئی چیز کا ہوتا ہے، اور وہی احوال بھی پیدا ہو جانا جو دیکھی ہوئی چیز کے ہوتے ہیں، وہ اس میں بغیر ریاضت اور مجاہدے کے نہیں ہوتا، الا یہ کہ اعلیٰ طریق الاجتباء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ ہدایت دے اور اپنی طرف چن لے. اب آپ پڑھیے، فرمایا معرفت هذه المعانی على سبیل المکاشفۃ والمشاہدۃ حتى يتضح لهم حقائقها بالبرہان الذي لا يجوز فيها الخطأ. اچھا، اور ان پر یہ بات منکشف ہو جائے اتصاف اللہ عز وجل بها کہ اللہ ان سے متصف ہے، انکشافاً ایسا انکشاف ہو، کیسا؟ یجری فی الوضوح والبیان مجرى الیقین الحاصل للانسان بصفاته الباطنہ، وہ اپنے وضوح میں، اپنے روشن ہونے میں، اپنے ظاہر و باہر ہونے میں اس یقین کے مانند ہو جائے جو انسان کو اپنی صفات باطنہ پر ہوتا ہے.
التی یدرکها بمشاہدت باطنہ، جو اپنے باطن کے مشاہدے سے وہ یقین حاصل کرتا ہے. مثلا یا انہوں نے مثال نہیں دی، کہا کہ مثل الخوف، جیسے خوف ہے، جیسے بھوک ہے، جیسے محبت ہے، جیسے نفرت ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ دیکھی ہوئی چیزیں آپ کی. یعنی آپ کہا جائے کہ دیکھا ہے میں نے خوف کو کسی نے نہیں دیکھا، خوف کو تو محسوس کیا جاتا ہے. یہ صفات باطنہ ہے نا، وجدانی کیفیات ہیں. لیکن جس کو خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خوف محسوس ہو رہا ہو لیکن خوف کے کوئی احوال اس پہ ظاہر نہ ہو رہے؟ نہیں، وہ ہر وقت ٹینشن میں، اور بہت پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، بتا دیجئے. تو ہوتا ہے نا کوئی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں بہت پریشان اور یوں، اور وہ چہرہ ان کا لال پیلا سا ہو رہا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر کچھ احوال باطنیہ ایسے ہیں. پریشان کہ کیا پریشانی ہے، گھر میں کیا پریشانی ہے، فلاں فلاں آپ پوچھیں گے. خوف ہے، محبت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو محبت یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ بھئی محبت مجھے ہو گئی ہے، مجھے اس کا یقین ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یقین تو اس محبت کا ہے، لیکن پھر بہت تکلف کے ساتھ اور محنت کر کے یاد کرنا پڑتا ہے کہ کس سے محبت تھی. اچھا ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے، محبت ہے مجھے. ایسا تو نہیں ہوتا، محبت تو پیچھا نہیں چھوڑتی نا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محبوب ہو، حقیقی عورت ہو، جو بھی ہو، خدا ہو، مطلب محبوب ہو، اور اس کے ذکر کو تکلفاً حاضر کیا جائے ذہن میں. نہیں کہ وہ کوشش کر کے اپنے محبوب کا ذکر کروں میں. یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سلیپنگ پلز لینی پڑیں گی کہ میں اس محبوب کے ذکر سے جان چھڑا کے سو جاؤں فی الحال. خود ہی سوچئے، ایسا ہی ہوگا نا. تو اب انسان کو اپنی ان صفات باطنیہ کا جو احساس ہو رہا ہے، فرماتے ہیں حظ اول یہ ہے خدا کے حضور، اور یعنی حضور کا مطلب خدا کی پریزنس، اور خدا کی صفات، اور خدا اللہ تعالیٰ ہر صفت کمال سے متصف ہے. یہ جیسے انسان کی ایک باطنی حالت سی بن گئی. چونکہ یہ کیا ہے، یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ اس درجے پر انسان پہنچے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہنچنا شاید کوئی 1,500 2,000 سال بعد ہی ممکن ہے. یہ مقربین کا پہلا درجہ ہے. یہاں سے سیڑھی شروع ہوتی ہے مقربین کی. اب جن لوگوں کے سامنے یہ شے حاضر ہے نا، اب محبت جس کو ہوتی ہے نا، محبت، اس کے بارے میں آپ جاہلی اشعار پڑھیں اور اشعار پڑھیں، اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے کو لوگ ملامت کرتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، اور وہ محبت کرنے والا کہتا ہے، مطلب وہ ان کی ملامتوں کو اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. وہ اپنے محبوب میں گویا فنا کا درجہ حاصل کر چکا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے جو عزال ہیں، عزال کہتے ہیں ملامت کرنے والوں کو، جو مرضی کہتے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے. جو اس درجے پر پہنچے گا اس کو فرق پڑے گا کہ آپ میری تعریف کرتے ہیں، آپ میری مذمت کرتے ہیں، آپ میرے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، آپ مجھے فالو کرتے ہیں یا نہیں فالو کرتے، آپ لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں. اس سے کیا فرق واقع ہوگا؟ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب انسان یہاں پہنچے گا. لیکن اگر وہ اس مرتبے پہ نہیں پہنچ رہا اور تیسرے مرتبے پر ہے، تو پھر وہاں یہ سب کچھ بھی ساتھ چل سکے گا. ٹھیک ہے نا، لائکنگ اور ڈس لائکنگ بھی ہوگی اور وہاں سب کچھ ہوگا. لیکن مقصود یہی ہے، یعنی مقصود سے مراد یہ ہے کہ انسان آئیڈیل ہمیشہ اسی کو بنائے گا، چاہے وہ اس درجے پر نہ بھی پہنچ سکے. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ کل درجہ بس یہی ہے، خدا کو جان لیا اور خدا کو مان لیا اور خدا کو پہچان لیا اس معنی میں کہ مجھے سب معلوم ہے، تو وہ اس کے نتیجے میں احوال پیدا نہیں ہوتا. تو کیا فرماتے ہیں؟ وہ لا باحساس ظاہر. اور عجیب بات یہ کہ احساس ظاہر سے زیادہ قوی احساس باطن ہے. نہیں مطلب آپ اس وقت اس کو چھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھونے کا ایک احساس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بچے میں، جیسے امام غزالی فرماتے ہیں، محسوسات پہلے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن محسوسات جو پہلے ظاہر ہوتے ہیں نا، ان میں بھی محسوسات باطنیہ پہلے ظاہر ہوتے ہیں. کیسے؟ مطلب بچے کو پیدا ہونے کے بعد نظر کچھ نہیں آتا. یعنی کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، بہت ہی قریب کا، شاید اتنا قریب کا ویژن ہو تو نظر آ جائے، ورنہ وہ نہیں دیکھتا. پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ڈسٹنس ہے ویژن کا، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لیکن اسے جو سب سے پہلا احساس ہوتا ہے وہ وہی جو ہے نا انفصال کا، یعنی جو انسان کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے، جو فلسفے میں بھی اور خاص طور پہ جو وجودی فلسفے والے لوگ ہیں، فلسفہ وحدت الوجود نہیں، دوسرے وجودی والے، تو ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ انسان گویا ایک بالکل ڈسپیچ کر دیا گیا نا اسے کہیں سے. وہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اب الگ ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ روتا ہے، آپ کو معلوم ہے. اور اس کی اور وجوہات بھی ہوں گی رونے کی. حدیث میں شیطان کا ذکر بھی آیا، اور فزیولوجیکل وجوہات بھی ہوں گی. پھر اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ کھانا چاہتا ہے،
ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھوک فزیکل تو نہیں ہے، بھوک تو باطنی ایک احساس ہے جو اسے پیدا ہو رہا ہے. ماں سے دور ہونے کی وجہ سے خوف کا احساس پیدا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اور کچھ لوگ اس جیسے یہ فرائڈ وغیرہ اور کچھ نفسیات دان، کچھ لوگ اس حالت سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے کہ وہ جو الگ ہو گئے وہ ہمیشہ اسی چکر میں ہیں کہ واپس اسی جو آپ نے فرمایا کہ انفینٹ جو جب وہ تھا وہیں کسی طرح واپس چلے جائے. ٹو بی ون ود نیچر یعنی، اور یا کہ یوں کیا کہیں گے ٹو بی ون ود یور مدر، جو بھی اس کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں محسوسات کی دنیا میں بھی پہلی شے کیا ظاہر ہو رہی ہے؟ بات نہیں. تو فرمائیں یہ ہمیں چاہیے درجہ مقربین میں. واللہ عالم. تو مطلب امام غزالی علیہ الرحمہ اور علماء امت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ چیز اللہ کرے کہ ہم سب کو عطا ہو جائے. تو فرمایا کہ وَكَمْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْاعْتِقَادِ الْمَأْخُوذ مِنَ الْآبَاءِ وَالْمُعَلِّمِينَ تَقْلِيدًا وَالتَّصْمِيمِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَقْرُونًا بِأَدِلَّةٍ جَدَلِيَّةٍ كَلَامِيَّةٍ. کہہ رہے ہیں اس میں اور اس اعتقاد میں کتنا فرق ہے. کون سا اعتقاد؟ جو آباء و اجداد سے حاصل ہوتا ہے تقلیداً، کہ سن لیا مان لیا سب کچھ، اور انسان اس پر جم بھی جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس پہ تصمیم کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور چاہے اس کے اندر دلائل کلامیہ اور جدلیہ بھی ہو. یعنی میرے سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ صفت قدرت سے متصف ہے کہ نہیں، میں ابھی بیٹھ کے کلامی دلیل بھی بیان کر سکتا ہوں، ہے بالکل. لیکن کلامی دلیل بیان کرنے سے یہ احوال پیدا ہو جائیں گے جو امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں پیدا فرمانا نہیں. بس یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ صفت قدرت سے متصف ہے. تو صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی علم کلام آپ کو یہاں تک تو پہنچا دے گا کہ آپ نے جان لیا کہ اللہ میں صفات ہیں، اور یہ اس کے بعد آپ کو ہمارا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. یعنی اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر ان معارف کے نتیجے میں ان پر احوال کو کیسے بلڈ کرنا ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ کہتے ہیں ہم بتائیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ پہلا درجہ مقربین ہے. الحظ الثانی، اس کا طریقہ بتائیں گے کہ علم سے احوال کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں وہ طریقہ تو جیسے احیاء العلوم میں ہر جگہ وہ یہی نا، علم عمل اور حال. یعنی وہ جو ترتیب بتاتے ہیں علم ہے، اس کے مقتضا پر مستقل عمل کیا جائے. تو پہلے عمل کرنا پڑے گا ریاضت کے ذریعے اور فلاں فلاں، تکلف ہوگا عمل میں، اور یہی طریقہ تکلف کے بعد وہ ملکہ ثابتہ اور راسخہ بنتا، پھر وہ حال بنتا. مطلب وہ ہمیشہ انہوں نے ترتیب یہی بیان کی کہ آپ کو جو علم حاصل ہو گیا اس کے مقتضا پر عمل کرنا شروع کر دیں مستقل. پھر مستقل مقتضا پر عمل کرنے کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے وہ شے انسان کا حال بنتی چلی جائے گی. اب وہ حال بننے کے بعد بھی عمل تو برآمد ہوگا، لیکن اب تکلفاً نہیں ہو رہا ہوگا. جیسے صفت سخاوت پیدا ہو جائے انسان میں، تکلف کرتے 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 یہاں تک وہ پہنچ جائے کہ وہ اس کا حال بن جائے. تو اب پہلے بھی وہ سخاوت کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، لیکن پہلے تکلفاً کرتا تھا، اب بلا تکلف کرتا. الحظ الثانی، اصل میں یہ حاصل ہو یا نہ ہو، جن کو یہ حاصل ہو گیا ان سے محبت کرنی چاہیے. اس کا ایک شارٹ کٹ طریقہ یہ ہو جائے کہ آپ کہیں گے یہ سب لوگ فارغ تھے اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں عوام اور خواص میں کیا تفریق کر کے چلے گئے، درجہ عوام بتا دیا، درجہ خواص بتا دیا. ہمیشہ امام غزالی سے لوگوں کو مسئلہ یہ کہ جیسے ہی کوئی بات شروع کرتے ہیں درجات شروع ہو جاتے ہیں. پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ. بھئی ایک ہی درجے پہ سب کو رکھو، اور آج کل دنیا اسی پہ کھڑی ہے نا. سب کو ایک ہی مطلب لیولنگ ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے نا، سب ایک ہی لیول پہ ہونے چاہیے. یہ کیا کہ خواص اور عوام اور اس کے بعد اخص الخواص، ان میں بھی مزید کچھ خواص، یہ فرق مراتب پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا. دین تو اس لیے تھوڑی آیا، دین میں تو سب برابر. یہ اچھا لگتا ہے نا بتایا دین میں سب برابر ہیں، لیکن یہ تو یہاں آ کے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی سب چیزیں جو ہے نا وہ بالکل ایک سطح پر. معارف بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک ہی لباس پہنا جا رہا ہے، ایک ہی جیسا کھانا کھایا جا رہا ہے، ایک ہی جیسا سوچا جا رہا ہے، ایک ہی جیسا مستقبل کی امیدیں بھی ایک ہی جیسی. سب کچھ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب ایک جیسا ہو جائے. سوچنا بھی ہے تو یہ ایک لائن ہونی چاہیے، اس سے اوپر اٹھ کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ورنہ مطلب سسٹم میں آپ فٹ بھی نہیں ہوں گے. یہ چیزیں پڑھنے کے بعد امام غزالی جو ہیں وہ آپ کہنا کہ آپ نے سسٹم سے بغاوت کرنی، یہ سسٹم سے بغاوت ہے. یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ جس بات پر جو آپ کو بتا رہے ہیں نا، وہ جو منہج دے رہے ہیں، وہ اس وقت پورے مطلب جو بھی اس وقت نظام غالب ہے اس کے خلاف علم بغاوت ہے. ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم یہ بالکل سب کو ایک لیول پہ نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انسان کا کمال اور سعادت جو ہے وہ لذتیں پوری کرنے میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس میں
وہ دیکھیں عنوان ہی کیا قائم کیا انہوں نے، وہ عنوان ہی یہی تھا، فی بیان ان کمال العبد و سعادتہ، کمال عبد اور سعادت ہے کس میں؟ تو وہ تو اس میں ہے، وہ اللہ کی معرفت میں ہے. اور وہ جدید دنیا آپ کو کیا بتائے گی کہ سعادت اور کمال تو گویا خواہشات انسانیہ کو پورا کرنے میں ہے، وہ تو شاپنگ کرنے میں ہے. یعنی اب خواہشات انسانیہ بھی چھوڑیں، ایک ہے نا کہ آپ شاپنگ کر کے چیز لائیں، اس کو استعمال کر کے خوش ہوں. اب اس سے بات آگے نکل چکی ہے، استعمال کر کے خوشی نہیں ہوتی جو شاپنگ کرنے میں ہوتی. میں صحیح بتا رہا ہوں. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ بازار گئے اور آپ نے کہا کیا زبردست چیز ہے، اس کو گھر آ کے استعمال، خود بازار جا کے شاپنگ کرنا فی نفسی ہی مقصود ہے. وہ چیز آپ استعمال کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ویسے بھی کرنی نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کچھ عرصے بعد یہ پرانی ہو گئی ہے، تو آپ کوئی اور چیز لینی چاہیے. تو مستقل بازار میں جانے کی خواہشات، جتنے بازار خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے کہ خواہش بڑھ نہیں جاتی. اب آج کل دیکھیں مسجدوں میں ایسے زبردست اے سی لگا دی انہوں نے، اور بہت اچھے، تو دل چاہتا ہے مسجد میں جائے، اور مسجد میں پہلے سے، میں تو نہیں، لیکن اب تو دل چاہتا ہے کہ 10 منٹ پہلے ہی پہنچ جائے اور ذرا 10 منٹ بعد وہاں سے اٹھا جائے کیونکہ اے سی چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے سی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوا، مسجدیں بہت خوبصورت ہو گئیں اے سی والی، تو وہاں جانے کا دل چاہتا ہے. اب انسان کو یہاں غور کرنا چاہیے کہ وہاں جانے کا دل کیوں چاہ رہا ہے. خدا کے لیے چاہ رہا ہے تو مسجد تو پہلے بھی خدا موجود تھا ادھر، اب یا اے سی کی وجہ سے چاہ رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بازار خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے، خوبصورت وہاں مناظر ہیں، چاہے آپ نے ونڈو شاپنگ ہی کرنی ہے، کچھ نہیں بھی خریدنا، تو دل کو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے. جیسے مسجدوں میں جا کے تسکین حاصل ہوا کرتی تھی نا، یا گرجاؤں میں جا کے کسی کو ہوتی ہوگی، اب وہی تسکین وہاں حاصل ہوتی ہے. اور اگر کچھ عرصے تک اس مال کو وزٹ نہ کر لیا جائے تو اندر ایک خلاصہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کچھ رہ گیا ہے. تو پھر ایک ہفتے بعد نکل کے بندہ وزٹ کر کے آتا ہے تو پھر کچھ 1-1.5 ہفتے کے لیے چارج ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر روانہ ہو. ریٹیل تھیراپی رکھا ہوا. ہاں بالکل، جو بھی آپ کا ریٹیل تھراپی ہے یا پتہ نہیں، اچھا ٹرم بالکل بن گئی ہے ماشاء اللہ. ہاں مطلب یہ مطلب بالکل یہی ہے، کیونکہ اب وہ نفسیاتی جو بھی امراض پیدا ہوں گے ان کا ایک علاج یہ بھی ہوگا. ڈپریشن سے نکالنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ ہاں بالکل. ہاں وہی نا، وہ خلا جو ہے اس کو بھرنا کہ کسی شے سے بھرا جائے گا نا. اور یہ آپ کہیں کہ ہمارے ہاں بھی ترقی ہو جائے اور ہمارے یہاں یورپ اور دبئی کی طرح کے مال وغیرہ بن جائیں تو پھر مطلب یہی ہوگا. اور ہو رہا ہے ویسے. اب آپ دیکھیں جب سے کچھ 5-7 سالوں سے بڑے بڑے مال بنے تو وہاں جا کے آپ دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، اور وہاں اکثر لوگ خریداری کر بھی کوئی نہیں رہے ہوتے، پکنک کے طور پہ آئے ہوتے ہیں. کیا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے؟ بڑا زبردست اے سی چل رہے ہیں، کیا چلتی پھرتی سیڑھیاں ہیں، اور کیا خوبصورت شیشے کی دکانیں ہیں، اور ان میں کیا کیا خوبصورت مناظر ہیں، اور خوشبوئیں ہوتی ہیں اس میں. نہیں ہوتی خوشبو؟ بہت اچھی اچھی خوشبوئیں اس میں کی ہوتی ہیں، تو بندے کو جا کر بہت ہی زیادہ سکینت کا اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ بہرحال اگرچہ میں یہ چیزیں خرید نہیں سکتا لیکن ان کو دیکھنے پر قدرت حاصل ہے. ہاں وہی نا، جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ چیز کر تو نہیں سکتے، یہ 4تھا درجہ چلے، ہمیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو ہی دیکھ لیں، ان سے کچھ محبت پیدا ہو جائے. اور ہم امام غزالی سے اس لیے محبت کرتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح، یعنی احب الاغنیاء ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الغناء. جی 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 نارملی آپ 5-10 لاکھ کی پرفیوم افورڈ نہیں کر سکتے، ہاں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل مفت. تو اس طرح کی اٹریکشن ہے ڈفرینٹ جگہوں. ہاں لیکن میں اس پہ ہمیں خود تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے نا، کہ مطلب میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں جو احوال بتا رہا ہوں یہ اپنے بتا رہا ہوں کہ جا کے وہاں اچھا فیل ہوتا ہے نا. تو اسی لیے میں نے تو نہیں کسی کو دیکھا کہ کسی کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ نہیں، میں اپنا بتا رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں نا انسان کے ساتھ، تو واللہ اعلم. لیکن بات وہی ہے، دیکھیں جو ان درجات پہ فائز لوگ ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں نہ، حضرت سیدنا ابو بکر کے درجے پہ، سیدنا علی، کسی کے درجے پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن پہنچ بھی سکتے ہیں. مطلب اس معنی میں نہیں، وہ یہ کہ آپ ان سے شدید محبت کریں. تو شدید محبت کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گویا اسلام لانے کے بعد جس کلمے سے سب سے بڑھ کر خوشی حاصل ہوئی وہ یہ بات تھی، المرء مع من احبہ. کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک صحابی آئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ تو جنت میں پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، ہمارا تو وہ درجہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. تو یہی بات ہے، وہ المرء مع من احب،
اس لیے آپ دیکھیں کہ کون ہے جو اس وقت بل گیٹس اور فلاں 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 جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان جیسے پیسے حاصل کر سکے گا؟ میرے خیال 2-4 ہی ہوں گے، لیکن محبت تو کی جا سکتی ہے محبت تو کی جا سکتی ہے. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں قارون جب باہر نکلا تھا تو سب کو قارون سے محبت یعنی اس کے پیسے سے ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ تمنا تو باندھی جا سکتی ہے نا کہ کاش کہ ہم بھی قارون ہوتے. تمنا میں کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی مل جاتا جو قارون کو ملا. تو یہ تمنا تو کی جا سکتی ہے. تو یہ تمنا ان لوگوں کو دیکھ کر کی جانی چاہیے، یعنی امام غزالی کو دیکھ کر، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کو دیکھ کر، ابن عربی کو، امام شاطبی کو، ان لوگوں کو دیکھ کر یہ تمنا ہونی چاہیے کاش کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتے ہم ان جیسے، لیکن کیا حرج ہے تمنا کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھا دیا نا کہ قارون کا انجام کیا ہے، اور ان لوگوں کا انجام بھی ہمارے سامنے. تو ان کا انجام تو ہمیں معلوم ہے، صحابہ کا کیا ہے اور جنت کی خوشخبریاں ہیں اور کیا بلند درجات ہیں. تو محض تمنا کرنا ان درجات کی یا ان درجات کے فائزین سے محبت کرنا بھی فی نفسی میں خدا تک پہنچانے والی بات ہے. المرء مع من. اسی لیے کتنے بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء یہ کہا کرتے تھے، ان کے تراجم لکھتے ہوئے نا کہ نحن نتقرب الی اللہ بحبہ، یعنی اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا نیک آدمی ہے کہ ہم اللہ کا تقرب اس کی محبت سے حاصل کرتے ہیں. یعنی ہمیں امید یہ ہے کہ اگر ہم اس شخص سے محبت کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ نیک لوگوں سے محبت کرنا نیک عمل ہے، تو نیک عمل کے ذریعے تقرب حاصل ہوتا ہے. تو ہم بھی امام غزالی علیہ الرحمہ اور ان جیسے بڑے بڑے علماء کے بارے میں یہی گمان غالب رکھتے ہیں کہ نحن نتقرب الی اللہ بحبہ، ہم ان سے محبت کر کے، ہم امام راضی سے محبت کرتے ہیں، ہم علماء سے، ہم احمد ابن حنبل سے، امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، صحابہ سے، بڑے ائمہ سب ہمارے محبوب ہیں، اور ہم ان کی محبت کو وسیلہ سمجھتے ہیں تقرب خدا بندی کا. تو یہ ہے اصل میں. تو حظ ثانی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الحظ الثانی من حظوظہم استعظامہم ما ينکشف لهم من صفات الجلال على وجہ ينبعث من الاستعظام شوقهم الى الاتصاف بما يمكنهم من تلك الصفات. دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا حظ مقربین کا، کہ جو ان کے لیے صفات جلال کھلتی ہیں نا. پچھلے درجے میں کیا ہوا تھا؟ صفات جلال کھلی تھی کہ نہیں؟ انکشاف ہوا تھا نا. اس درجے میں اس انکشاف کے نتیجے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے. استعظام کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے جب ان صفات جلال کا مشاہدہ کیا تو میں نے کہا کہ یہ تو کیا ہی صفات ہے. استعظام کا مطلب میں نے ان کو بہت عظیم جانا. اچھا، جب میں نے ان کو بہت عظیم جانا تو میرے اندر ایک انبعاث اور طلب پیدا ہوئی ہے. وہ طلب کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ علی وجہ ینبعث من الاستعظام. کیا شے پیدا ہوئی؟ شوقہم الی الاتصاف بها بما يمكنهم من تلك الصفات. کہہ رہے ہیں ان کے اندر پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس صفات سے متصف ہو جائیں جن جن صفات سے متصف ہونا ممکن ہے ایک بشر کے لیے. سمجھ میں آ رہی؟ اور اب بالکل واضح سی بات ہے، مطلب بار بار وہی مثالیں ذہن میں آئی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ مطلب آپ کہیں گے نا کہ یعنی فلاں شخص کو دیکھا کہ وہ مطلب اس کا بہت بڑا کوئی مطلب وہ اس کے جہاز بھی ہیں، اس کے وہ بھی ہیں، اس کے وہ بھی ہیں، مطلب تو ان سب چیزوں کا ہونا اگر دل میں معظم ہے تو ایک صفت استعظام پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی کہ کیا ہی کمال ہے اس کا، کیا ہی اس کے شان و شوکت ہے، کیا ہی ٹور ہے اس کی. پھر کیا فوراً چاہے مانوں یا نہ مانوں اندر سے ایک شوق پیدا ہوگا کہ نہیں کہ کاش کہ میں بھی ان سے متصف ہو جاؤں. کسی بھی صفت کا اگر استعظام ہوگا، استعظام کا مطلب ہے اس کو عظیم جاننا، تو کیا اس کے نتیجے میں اس صفت سے متصف ہونے کا شوق پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے جب انہوں نے قارون کے اس شان و شوکت کو عظیم جانا تو کیا کہا فوراً؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یہ کیا ہے؟ یہ انبعاث الشوق ہے، شوق پیدا ہو گیا. تو اگر اللہ کو واقعی پہچانا تو اللہ کی ان صفات کو سے اپنے آپ کو متصف بنانے کا شوق ہوگا کہ نہیں، جو ابدیت کے منافی نہیں، جو ابدیت کے منافی ہوگا لازم. یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. اگلا درجہ کیا ہے پھر؟ پہلا کیا تھا؟ انکشاف. انکشاف کے بعد ہوا استعظام، کیونکہ ایسا انکشاف بھی ہوتا ہے جس سے استنفار ہو جائے، یعنی نفرت ہو جائے. وہ کیسے؟
کوئی صفت منکشف ہوئی کسی کی یعنی انسانی دنیا میں، اور وہ صفت اتنی بری تھی کہ فوراً ایک نفور دل میں پیدا ہوگا کہ کہیں یہ صفت میرے اندر نہ آ جائے، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ صفات جلال ہیں، وہ صفات عظیمہ ہیں، وہ صفات کمالیہ ہیں، تو لازماً شوق پیدا ہوگا کہ میرے اندر بھی یہ صفت ہوتی۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ شیخ نصرت صاحب یہ والی باتیں تو مفہوم ہے نا، اسم مسمہ کے سوا، مطلب اسم مسمہ تو غیر مفہوم تھا۔ تو کیا فرمایا آگے؟ بما یمکنہم من تلک الصفات لیقربوا بها، آپ کے یہاں یقربوا ہے، لیقربوا بها یا لیتقربوا بها، لیکن یقربوا بها من الحق قربا، تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکیں، بالصفت لا بالمکان، اللہ کا قرب مکانی ہوگا کہ ہم تھوڑے قریب ہو جائیں، ڈسٹنس کم ہو جائے، نہیں، صفات کے اعتبار سے قریب ہو جائیں، بالصفت لا بالمکان۔ فَيَأْخُذُ مِنَ الْاِتِّصَافِ بِهَا شَبَهًا بِالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر اس اتصاف کے ذریعے جب وہ ان صفات سے متصف ہونا شروع کریں گے تو انہیں ایک گونا گو مشابہت حاصل ہو جائے گی، کن سے؟ ان ملائے اعلیٰ سے جو اللہ کے ہاں موجود ہیں، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد میں مصروف ہیں، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جو استغفار اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو ابھی میں نے ایک فطری بات بیان کی تھی کہ اگر صفت جلال کی ہے تو لازماً شوق پیدا ہوگا، اور صفت اگر عدم کمال کی ہے تو لازماً نفور پیدا ہوگا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن يُتَصَوَّرَ کیا تصور؟ وَلَن يُتَصَوَّرَ أَن يَمْتَلِيَ الْقَلْبُ بِاسْتِعْظَامِ صِفَةٍ وَاسْتِشْرَافِهَا إِلَّا وَيَتْبَعُهُ شَوْقٌ إِلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، متصور نہیں ہے کہ دل کسی صفت کے استعظام اور استشراف سے بھر جائے، اسے بڑا سمجھے اور اسے دیکھ رہا ہو کہ گویا یہ شے حاصل ہونی چاہیے، اور پھر کیا نہ ہو مگر یہ کہ ایک شوق پیدا ہو اس صفت کا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی صفت کو بڑا جانیں اور پھر اس صفت کے حصول کا شوق پیدا نہ ہو۔ اس لیے اگر نہیں پیدا ہوتا اور بڑا جان رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تناقض ہے اور اصلاً جھوٹ ہے، اس پر انسان کو سوچنا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ علم دین کی کیا ہی بات ہے، اور علم دین سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، اور علم دین اور قرآن سے بڑا، لیکن یہ قول ہو میرا اور میرے تمام علمی حرکت کا مرکز کوئی اور علم ہو، ٹھیک، تو اب یہ کنٹرڈکشن سی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ استعظام اس درجے میں منکشف نہیں ہوا، بلکہ وہ تیسرا درجہ ہو سکتا ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، درجے والا درجہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ مجھے کچھ اچھا، تو اس کے بعد فرمایا کہ إِلَّا وَيَتْبَعُهُ شَوْقٌ إِلَى الصِّفَةِ وَعِشْقٌ لِذَلِكَ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ، مگر ایک شوق بھی پیدا ہوگا اور عشق بھی پیدا ہو جائے گا اس صفت کمال اور جلال کا۔ وَحِرْصٌ عَلَى التَّحَلِّي بِذَلِكَ الْوَصْفِ، اور ایک حرص پیدا ہوگی کہ کاش کہ میں اس وصف سے اپنے آپ کو مزین کر لوں۔ ان کان ذلک ممکنا للمستعظم بکمالہ، اگر مستعظم کے لیے وہ صفت اپنے کمال کے ساتھ حاصل کرنا ممکن ہوا، فإن لم یکن بکمالہ، اگر وہ وصف اپنے کمال کے ساتھ ممکن تو نہیں تھا، فینبعث الشوق الی القدر الممکن منہ، تو پھر شوق کتنا ہوگا جو اس میں سے قدر ممکن ہے اس کا۔ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ سے علیم ہے، لیکن وہ وہو بکل شیء علیم ہے، تو میرے اندر صفت علم کا شوق پیدا ہو جائے گا، لیکن کمال کے ساتھ وہ وصف حاصل کرنا ممکن ہے نہیں، تو پھر جو قدر ممکن ہے میرے لیے بشری طاقت میں اس کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر شوق پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں فعل بھی پیدا ہوگا، وہ اصلاً درجہ ثالثہ ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ شوق پیدا نہیں ہوتا، وَلَا يَخْلُو عَنْ هَذَا الشَّوْقِ أَحَدٌ إِلَّا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، کتنا ٹائم ہو چکا؟ اچھا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بس پیراگراف پورا کر لیں، تو فرمایا کہ یہ شوق کوئی اس شوق سے خالی نہیں ہوگا مگر دو سببوں کی وجہ سے۔ کوئی شخص کہے کہ مجھے صفات میں نے پہچان بھی لی ہے، منکشف بھی ہو گئی ہیں، لیکن شوق پیدا نہیں ہوا، تو کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ کہہ رہے ہیں دو ہی امور ہو سکتے ہیں، وہ دیکھیے فرمایا اما لضعف المعرفة
یا ضعف المعرفت، ایک ہی بات ہے، ضعف اور ضعف ایک ہی ہے. اما لضعف المعرفت والیقین بکون الوصف المعلوم من اوصاف الجلال والکمال، یا تو معرفت اور یقین کی کمی ہے کہ جو وصف معلوم جو مجھے معلوم ہوا وہ اوصاف جلال و کمال میں سے ہے کہ نہیں. یعنی یا تو یہ وجہ ہوگی اگر شوق پیدا نہیں ہوگا کہ بھئی مجھے واقعی یقین نہیں ہے کہ یہ وصف کمالی اور جلالی ہے، اس کے اندر صفت کمال پائی جاتی ہے کہ نہیں، یا یہ وجہ ہوگی. یا وَإِمَّا لِكَوْنِ الْقَلْبِ مُمْتَلِئًا بِشَوْقٍ آخر، یا دل میں کچھ اور اشواق بھرے ہوئے ہیں، کچھ اور خواہشات بھری ہوئی ہیں. فَالتِّلْمِيذُ إِذَا شَاهَدَ كَمَالَ أُسْتَاذِهِ فِي الْعِلْمِ انبعث شوقه إلى التشبه والاقتداء به. کہہ رہے تلمیذ شاگرد اگر اپنے استاد کا علم میں کمال دیکھے تو اس کے اندر لازماً شوق پیدا ہوگا نا کہ وہ اس جیسا ہو جائے اور اس کی اقتداء کرے. لیکن الا اذا كان مملوءا بالجوع مثلا، یہ بہت اہم بات ہے. یعنی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے اندر یہ اشواق پیدا ہوں لیکن وہ چکی کی مشقت ہی سے نہ نکل سکے، لیکن کہا کہ اگر اسے بھوک لگی ہو تو کیا ہوگا پھر؟ فإن استغراق باطنه بشوق القوت ربما يمنع انبعاث شوق العلم. کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو قوت کی طرف رغبت میں ایک استغراق پیدا ہو گیا نا، شدید بھوک ہے تو اس وقت کوئی چیز چاہیے کھانے کی، اور آپ بتا یہ رہے ہیں کہ صفت علم اور کمال اور یہ اور وہ، تو پیٹ کا تو تقاضا محسوسات میں سے ہے نا، فوری بھرنا پڑے گا. تو یہ شے ہو سکتا ہے شوق علم کا جو انبعاث ہونا چاہیے تھا اس سے روک دے. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اسی لیے مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ تو ہے ہی ایسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اسی چکر میں لگائے رکھنا ہے کہ یہ اس سے باہر نہ نکل سکے. کس سے باہر نہ نکل سکے؟ مہنگائی اور یہ بجلی کے بل اور پیٹرول اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ہمیشہ اسی میں بند رہے تو کوئی اشواق عالیہ پیدا نہ ہو جائے. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ شوق عالی نے پیدا ہونا ہے نا. تو شوق عالی سے پیدا ہونے والی کے پیدا ہونے سے جو رکاوٹ ڈالنے والی اشیاء ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ اشواق ہیں جو اصلاً وجدانی ہوتے ہیں، جو بچپن سے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. وہ اگر پورے نہیں ہوتے، روٹی کپڑا مکان مثلا کہا جائے، تو اب وہ اس شخص کو ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ کمال تو حاصل کریں، لیکن پورے عوام کو آپ لگائیں گے کہ یہ وہ تو کہیں گے کہ پہلے پیٹ بھرو اور بعد بھی ٹھیک ہے، پیٹ ہی بھرنا چاہیے پہلے. تو امام غزالی کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو ہو سکتا ہے واقعی معرفت واقعی حاصل ہوئی ہو، پہلی صورت میں تو تھا کہ شاید ہو ہی نہیں ہے، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ واقعی معرفت حاصل ہو گئی لیکن کسی جسدی خواہش نے، بنیادی ضروریات نے اس کو روک دیا اس سے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وَلِهَذَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ النَّاظِرُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى خَالِيًا بِقَلْبِهِ عن ارادت ما سوى اللہ عز وجل. کہہ رہے ہیں اسی لیے جو اللہ کی صفات میں دیکھنے والا ہے، غور کرنے والا ہے، وہ اپنے اس کا دل خالی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی بھی شے کا ارادہ وہاں پایا جاتا ہو. فإن المعرفت بذر الشوق، کیونکہ معرفت جو ہے نا وہ شوق کا بیج ہے، معرفت کے نتیجے میں شوق پیدا ہوگا. فإن المعرفت بذر الشوق ولكن مهما صادف قلبا خاليا عن حسیکت الشہوات. لیکن یہ کب وہاں وہ معرفت کا بیج شوق پیدا کرے گا؟ جب وہاں پائے گا اس دل کو کہ وہاں شہوات کے کانٹے نہ ہوں. حسیکہ کانٹے کو بھی کہتے ہیں. وہاں شہوات کے اگر کانٹے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ جو نکل آتے ہیں جو کسی بھی شے کی نشو و نما کو روک دیں، وہ اگر وہاں موجود نہیں ہے تبھی وہ بیج جو ہے وہ درخت نکالے گا نا، ورنہ بیج پڑا رہ جائے گا. تو یہ حسیکت الشہوات کیا ہے؟ جو بھی بتایا مثلا جو ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، یہ سب کچھ، تو یہ حسیکت الشہوات ہے. وہاں معرفت کا بیج ڈال بھی دیا جائے گا تو اشواق پیدا ہوں گے، اشواق پیدا نہیں ہو سکیں گے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اس صفت کے کمال کا احساس نہیں ہے، لیکن بنیادی مسائل ہیں. واللہ فإن لم يكن خاليا لم يكن البذر منجحا. اگر وہ زمین خالی نہ ہوئی نا، دل کی زمین حسیکت الشہوات سے، تو بیج فائدہ نہیں دے گا. تو یہ امام غزالی نے کیا بتایا کہ یہ دوسرا درجہ ہے نا مقربین کا، اس میں لازماً ان صفات کے استعظام سے، ان کو عظیم سمجھنے سے شوق پیدا ہونا چاہیے کہ میں ان صفات سے بقدر طاقت بشری متصف ہو جاؤں. لیکن کیوں کوئی نہیں ہوتا؟ یا تو یقین نہیں ہے کہ یہ صفت کمال ہے، یا یہ یقین ہے تو قلب کچھ اور چیزوں میں زیادہ مشغول ہے.
مثال انہوں نے دے دی جیسے بھوک ہے. تو انشاءاللہ جو مقربین کا تیسرا درجہ ہے وہاں سے ہم اللہ نے چاہا تو کل شروع کریں گے.